حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ جاننا چاہیے کہ جب گزر گیا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں خلیفوں کا، تو یزید پلید نے چاہا کہ قتل کروں دونوں شہزادوں کو، کہ ان کی وجہ سے میری حکومت میں فرق نہ پڑے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فساد کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو خلافت دے دی تھی، اس شرط پر کہ اپنے بیٹے یزید کو تخت حکومت پر نہ بٹھائیں کہ وہ شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہے، اس لیے بھی یزید کو آپ سے دشمنی تھی۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حکومت یزید کے ہاتھ آ گئی۔ مروان یزید کا ماموں اس وقت مدینہ میں گورنر تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتا تھا۔ یزید نے اس کو حکم دیا کہ اگر تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروا دے تو میں تجھ کو بہت سا انعام اور بڑا عہدہ دوں گا۔ مروان نے اس حکم کے سنتے ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مروانے کا ارادہ کر لیا اور ایک عورت کو انعام دینے کا وعدہ کیا۔ وہ انعام کے لالچ میں آ گئی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جدہ کے پاس آئی اور پیار و محبت سے کہا، بیٹی تمہارے حسن و جمال کی شہرت تمام ملکوں میں مشہور ہو گئی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ تمہاری محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ملک شام کا بادشاہ یزید تو تمہاری محبت میں بے چین ہے، مگر افسوس کہ تم ایک غریب آدمی کے یہاں گزر کرتی ہو۔ جدہ نے سانس بھر کر کہا، ہائے میری قسمت۔ وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ میرے جال میں آ گئی ہے۔ اس نے کہا، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کا جھگڑا ختم کرو اور یزید کے یہاں بادشاہت کرو۔ جدہ تابکار نے اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ الغرض اس عورت نے مروان سے آ کر کہا کہ جدہ میرے جال میں آ گئی ہے اور دنیا کے لالچ میں پھنس گئی ہے۔ مروان خوشی میں پھول گیا اور دوزخ کو بھول گیا اور ایک زہر کی شیشی اس کو لا کر دی، جو زہر اس عورت نے جدہ کو پہنچا دی۔ اس نے موقع پا کر وہ زہر شہد میں ملا کر آپ کو کھلا دیا۔ تمام رات آپ کو کہہ آتی رہی اور اسی دن آپ کو جدہ پر شبہ ہو گیا اور اپنی حفاظت کرنے لگے، مگر تقدیر ہی غالب رہی۔ کئی دفعہ آپ کو زہر دیا گیا مگر آپ بچتے رہے۔ ایک دفعہ اس نے بہت سا زہر آپ کی سراہی میں گھول دیا۔ رات کو آپ کی آنکھ کھلی، پیاس معلوم ہوئی، آپ نے سراہی سے پانی پیا، پیتے ہی فرمایا، ہائے کیسا پانی تھا کہ جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ان کو گلے سے لگایا اور فرمایا، بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دل کے چین، میں جدا ہوتا ہوں، انشاءاللہ آپ قیامت میں ملاقات ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی جان بتلائیے کہ آپ کو زہر کس ظالم نے دیا؟ ارشاد فرمایا، پیارے بھائی تم کو اس لیے نہیں بتلاتا کہ صرف میرا جاننا دلیل شریعت نہیں، اگر میرا قاتل وہ نہیں کہ جس کو میں جانتا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ ایک بے گناہ کے قتل میں تم سے خدا کے یہاں پوچھو۔ میں اس معاملے کو خدا کے سپرد کرتا ہوں کہ وہ اس کو برے کام کی سزا دے گا، مگر فرمایا تم ذرا الگ ہو جاؤ اور جدہ میرے پاس رہے۔ سب الگ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدہ سے فرمایا، اے بیوی تم نے مجھ پر ظلم کیا، میں نے تیرے ظلم کو چھپایا اور صبر کیا اور تیرے ظلم کو خدا کے سپرد کیا، اور تو یاد رکھ کہ جس بڑے مطلب کے واسطے تو نے یہ ظلم کیا ہے پورا نہ ہوگا۔ یہ فرما کر آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور جدہ ایک طرف بیٹھ گئی اور سب گھر والے آپ کے پاس آ گئے۔ پھر آپ نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ پیاری بہن تمہاری بھابھی قاسم کی ماں کہاں ہے؟ کہا وہ آپ کے غم میں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ کہیں زہر دینے کا شبہ مجھ پر نہ ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچے پر تعویذ بنا کر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر بنوایا اور فرمایا، پیارے بیٹے جب تمہارے چچا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا اور اس پر عمل کرنا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پیارے بھائی حسین میں نے سب گھر والوں کو اللہ کے اور تمہارے سپرد کیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھ کر اس دکھ کے گھر دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف کوچ کر کے اور روح مبارک جنت الفردوس میں پہنچی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غسل اور کفن کے بعد حضرت سعید ابن العاص صحابی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے نماز جنازہ پڑھائی اور قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا۔ اس وقت شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تنہائی اور بے کسی اور عالی شان بھائی کی جدائی سے بے حد بے چین بے قرار ہو کر زبان حال سے نڈھال
دکھ میں پریشان تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40-45 برس اور کئی مہینے تھی۔ 7 برس اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ مبارک میں رہے اور 30 برس اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں رہے اور 8 برس کئی مہینے حفاظت الہی میں زندگی گزاری۔ جدہ کو سزا دنیا میں دینا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جدہ کو مروان نے یزید کے پاس پہنچا دیا۔ یزید نے جدہ سے کہا، اے ظالمہ، تو نے بڑا ظلم کیا کہ ایسے حسین اور جمیل شوہر کو زہر دے کر مار دیا۔ اے غدار، تیرا کیا اعتبار، میں تجھے اس ظلم کی سزا دوں گا۔ یہ سن کر جدہ حضرت امام حسن کے احسانوں کو یاد کر کے پچھتائی کہ ہائے افسوس، میں نہ دنیا کی رہی اور دین کی۔ 3 روز کے بعد یزید نے حکم دیا کہ اس بدکارہ کو گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو بگا دو اور جزیرہ فیل میں لے جا کر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ بس اس کو گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو بگا دیا گیا اور سب کے سامنے وہ ظالمہ ٹوٹتی پھوٹتی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑا ہی راستہ گزرا تھا کہ ایک زور کی آندھی چلی اور اس کو اڑا کر لے گئی۔ خدا جانے کس زمین پر جا گری اور کس دریا میں ڈوبی۔